وزارت سے مستعفی ہو جاؤں گا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں ایک سہولت دیتا ہوں جناب اسپیکر آپ کو، میں سیاسی انتقام کا قائل نہیں ہوں کہ یہ میرا مزاج نہیں ہے، ورنہ 63A کی پہلی تشریح کی زد میں بھی آپ آتے ہیں اور 63A کی دوسری تشریح کی زد میں بھی آپ آتے ہیں. پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہ فاضل ممبر، اگر ہم سیاسی انتقام کی بات کرتے تو وہ آج آپ بتائیں کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اور آپ سزاوار ہو، چاہے دعویٰ کرنے والا اس کو بھی برملا معافی مانگنی چاہیے پھر، اور اگر کوئی غلطی کرنے والا ہے تو اس کو بھی سزا ضرور دینی چاہیے. کسی کو بھی رعایت انتظامی امور میں نہیں دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر کہ کل میری وزارت کے حوالے سے ایک ممبر صاحب نے یہاں پر بات کی، میں نہیں چاہتا تھا، اور ایک مرتبہ پہلے بھی میرے پاس یہ بات آئی، لیکن چونکہ وہ اس فورم پر نہیں تھی تو میں نے اس کا جواب بھی مناسب نہیں سمجھا. فلور آف دی ہاؤس یہ بات کی. جہاں تک ریکروٹمنٹ کی بات ہے جناب اسپیکر، کراچی میں 1,00,000 نفوس پر ایک پوسٹ مین کام کر رہا تھا جب میں نے وزارت سنبھالی. 14 ماہ کے اندر ہم نے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے فیصلے کیے. جو صورتحال چلتی رہی ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ آپ نے تحریک استحقاق جمع کروا دی اور اس پر کمیٹی کے اندر ایک مسئلہ زیر بحث ہے، اور وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی زبانی بات کہہ دوں گا یا کوئی اور زبانی بات کہہ دے گا. اس کمیٹی کا جو بھی فیصلہ آئے اس کو پارلیمنٹ میں ضرور لایا جائے تاکہ اس مسئلے کو سیاسی نہ بنایا جائے. یہ خالص انتظامی مسئلہ ہے. اور جو بھی اس میں اتنا بھی عرض کر دوں کہ وہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پشاور کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ اور فلاں جگہ کے لوگ چترال کے اندر لگائے گئے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، یہاں پر وزراء بھی جانتے ہیں کہ پوسٹل سروسز یا دیگر وزارتوں کی ریکروٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایک سرکل ہوتا ہے جو اس ڈویژن کے ڈومیسائل پر لوگ ریکروٹمنٹ میں اپنا حق وہاں پر ان کا استحقاق ہوتا ہے. ایک ڈویژن کا بندہ اگر دوسری ڈویژن میں جس کی اور یہ حکومتی اتحاد بیٹھا ہوا ہے، میں نے اپنے پوسٹل سروسز کے اندر، میں زیادہ طویل نہیں کروں گا اپنی مجلس کو، لیکن رینکنگ میں 62ویں نمبر پر تھا جناب اسپیکر. ایک سال کے اندر، اور یہ کئی سالوں سے 62ویں نمبر پر تھا، اور ایک سال کے اندر ہم اس کو 54 نمبر پر رینکنگ میں اوپر لائے ہیں. اور یہ ہے ہماری وزارت کے ان افسران اور کارکنان کا کردار ایک سال کا. دوسرا، حیدرآباد سے سکر موٹر وے کا افتتاح جناب وزیر اعظم نے خود کیا، جو مشرقی روٹ تھا سی پیک کا جس کو روکا گیا 4 سال تک، اور مغربی روٹ کا ہم نے گوادر کے لیے یارک سے سگو کا افتتاح کیا. ہم نے 50 سے زائد نئے پروجیکٹ یہاں پر ہم نے آج اس بجٹ میں شامل کیے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ عملاً کام ہوگا. میری وزارت کے اندر ایک سال کے اندر قطع نظر کہ وہ کس کی حکومت میں NHA کے ملازمین کو ملازمتیں ملی، ایک سال کے اندر 2000 کے قریب کنٹریکٹ ملازمین کو جن کا حق تھا کہ وہ ریگولر ہوں، ان کو ہم نے بلا تفریق ریگولر کیا ہے. اور اپنی اتھارٹی کو، نیشنل ہائی وے کونسل کی اتھارٹی کو استعمال کیا گیا ہے. اس پارلیمان کی گریونس کمیٹی میں NHA کا کوئی ملازم نہیں گیا. اس وزارت نے خود ان ملازمین کے مسائل کو حل کیا ہے. چاہیے تھا کہ وزارت کے اس رخ کو بھی پبلک کے سامنے پیش کیا جاتا، کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ پوسٹل سروسز گزشتہ 3-4 سالوں میں 4.25 ارب روپے خسارے میں جا رہا تھا.
آج وہ خسارے سے نکل گیا ہے اور یونائٹڈ پوسٹل یونین کے جو ریکگنائز ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس نے اس کارکردگی کو تسلیم کیا ہے کہ اس کو 62ویں نمبر سے 54ویں نمبر پر لایا ہے۔ اگر کسی کو مسئلہ ہے، اور مسائل یقیناً بہت زیادہ ہیں جناب اسپیکر، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، مسائل یقیناً زیادہ ہیں، سوالات کرنے والوں کو اگر یہاں پر بٹھا دیا جائے حل ان کے بس میں بھی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ حوصلہ افزائی کی بجائے سرکاری افسران کی حوصلہ شکنی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں ازراہ تفنن، ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے، لیکن ازراہ تفنن کہہ دوں کہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں